نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ ہوئی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جو عدنان شاہ قادری صاحب سے ریلیٹڈ تھیں اور ان پر ظلم ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ چونکہ میں دیوبندی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ان میں یہ مذکورہ پیر صاحب مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے، تب مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی حالت دیکھ کے کہ لوگوں نے اس کو سلمان خان بنا دیا ہے اور اس کی داڑھی موچھی کاٹ لی ہیں اور اس کے بال بھی ختم کر دیے ہیں۔ تو پیر بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ اسلام دل میں ہونا چاہیے۔ یہ بریلوی مسلک والے جتنے لوگ ہیں وہ خود کو پیر بناتے ہیں اور اسلام سارا اپنے بالوں میں چھپا لیتے ہیں اور پھر مذہب کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں۔ تو چونکہ میں اس عاشق رسول کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھی ہوئے تھے کہ کچھ کفار آ گئے، ان میں ان کا لیڈر بھی تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیڈر کے نیچے اپنی چادر بچھا دی اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو اعتراض ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے اپنی مبارک چادر اس نجس کے نیچے بچھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ یہ کسی گروہ کا یا قوم کا سردار ہے، تو چونکہ ہر ایک سردار کی عزت کرنی چاہیے یا کسی قومی لیڈر کی عزت کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ پیر صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بہت کم ہوا ہے، اور ان لڑکوں کو پھر سے اس طرح لے کے اس کا تعاقب کرنا چاہیے کہ یہ جہاں پہ ملے، جہاں بھی اس کو دیکھ لیں تو اس کو ایک ینگ جوان بنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھابھی بڑی خوش ہوگی، اس کی وائف بڑی خوش ہوگی اس کی حالت دیکھ کے کہ یہ ایک بوڑھے سے جوان بن گیا ہے، اور ابھی جوانی کے مزے تو آئیں گے، کیونکہ اس سالے نے جوانی کی عمر پیری میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اور رہی بات عدنان شاہ قادری صاحب کی کہ وہ پاک فوج سے مدد مانگتے ہیں، تو لہٰذا میں پیر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے لیے بڑے بڑے ایشو ہیں۔ کفار سے نمٹنے کا ایشو، انڈیا سے نمٹنے کا ایشو، ادھر کشمیر کی پرابلم، پاکستان میں جگہ جگہ دہشت گردی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک فوج کا ساتھ دے اور ان کو کامیاب و کامران کرے کہ وہ پاکستان میں امن کے لیے اور پاکستان کی بقا اور حفاظت کی خاطر کام کریں، نہ کہ وہ نائی لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، حجام کی دکانوں میں گھومیں اور وہ جگہ جگہ پر اسطرے لے کے پھرنے والے لوگوں کا تعاقب کریں اور وہ حفاظتیں کرنا شروع کر دیں ایک ایک بندے کی۔ میں پاک فوج کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نائی نہیں ہیں، آپ حجام نہیں ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاک فوج میں بڑے بڑے اچھے ایماندار لوگ ہیں اور انہیں پاکستان پر غیرت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ اسطرے لینے والے لوگوں کے پیچھے پھریں اور ڈنڈے لے کے یا توپیں لے کے ان کا تعاقب کر لیں۔ پاک فوج کے لیے بڑے بڑے ایشو اور بھی ہیں۔ رہی ہماری عدلیہ پاکستان کی، عدلیہ پاکستان کو مشکل سے ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ وہ تمہاری طرح بے غیرت لوگوں کے خلاف ظلم اور بربریت کے لیے موقوف نہیں ہے، ان کے لیے بڑے بڑے کام اور بھی ہیں۔ لہٰذا آپ نے پیر صاحب، آپ نے اپنی درگت خود کروائی ہے، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں میں یوٹیوب پہ اس کا بھی ویڈیو آ جائے گا اور وہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کا چیف جسٹس کوئی مسلم ہی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی اسلام پر غیرت ہوگی۔ اور نواز شریف صاحب تمہارے لیے کیا کر دیں گے؟ وہ کیا کر دیں گے؟ اس نے جب پاکستان کو ٹھیک نہیں کیا، اس نے پاکستان کے حالات پہ توجہ ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں دی، اور اگر دی بھی تو پاکستان کے حالات پہ دی۔ وہ کوئی بریلوی کے بچے ہیں؟ کیا وہ فضل الرحمان کے دشمن ہیں؟ کیا وہ مطلب ہے کہ وہ کسی ایک مسلک کے ہیں؟ وہ اعلانی طور پر یہ کہہ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سیشن میں اس کی سیاست کی وانٹ لگ جائے گی، تو وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اور رہے این جی اوز، تو این جی اوز تو سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ فارن کے لوگ آتے ہیں اور فارن کی پالیسیاں پاکستان میں چلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت ان کا کچھ نہیں کرتی ہے۔ تو تمہارے بارے میں این جی اوز کچھ نہیں کر سکتی، اگر کچھ کرے گی
تو میرا تم سے وعدہ ہے اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ اٹھے گا، ہم کسی باہر والے بندے کو پاکستان میں دخل اندازی کرنے نہیں دیں گے۔ اور عاصمہ جہانگیر تمہارا کیا کر لے گی؟ وہ بیچاری، اس کو تو اپنا بھی نہیں پتہ کہ وہ آگے کیا کرتی ہے کیا کہتی ہے، اور اس کو اگلے جہان میں کہاں جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی دوزخ میں آپ کے ہی ساتھ ہوگی۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو باتیں کر دی ہیں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی کے فورم پہ یا کسی ایسے اور فورم پہ آپ جائیں اور دوبارہ سے کر دیں، یا ایسی کوئی گالیوں والی ویڈیو ریلیز کر دیں، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگلے سیشن میں تمہاری گھنٹ کی بھی مکمل حجامت ہوگی اور تمہاری بیوی کلبوں میں ناچے گی۔ اگرچہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان میں ایسے غیور لوگ موجود ہیں جو اگلے سیشن میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر سکیں گے۔ وسلام، اپنا خیال رکھیے گا پیر صاحب۔